السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کو بھی اردو کی تحریر بنانے کا، اردو میں احادیث لکھنے کا، اردو کی پوسٹیں بنانے کا بہت شوق ہوگا، تو اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی چیز پہلے سے آپ لوگوں کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فونٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے بس بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور اس میں پکسل لیب کی بھی ضرورت نہیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پلے اسٹور میں چلے جانا ہے۔ پلے اسٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اسلامک پوسٹ میکر، جس طرح میں نے اوپر لکھا ہوا آپ غور سے دیکھ لیں۔ اس کو لکھنے کے بعد جب آپ جیسے کلک کریں گے تو اس طرح کے آپ کے پاس کافی ساری موبائل اپلیکیشن آ جائیں گے۔ آپ نے جو دوسرے نمبر پہ موبائل اپلیکیشن ہے، اس کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا۔ میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کھول لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کھولیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے یہ بٹن آ جائیں گے۔ تو اگر آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو پہلا ہی بٹن ہے رائٹ، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے لکھنے سے پہلے کچھ اور بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ آپ یہ دوسرا جو بٹن کوئٹس، اس میں پہلے سے کافی ساری حدیث وغیرہ اقوال زرعی موجود ہے، آپ لوگ تصدیق کر کے ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا لوڈنگ میں ٹائم لیتا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا انتظار کر لیجئے گا۔ تو کوئٹس وغیرہ اس میں کافی سارے اقوال زرعی موجود ہوں گے۔ یہ دیکھ، اس میں آپ نے جس کو بھی استعمال کرنا چاہتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ صحیح ہے، بعض اوقات جو ہے کسی غیر مسلم نے بھی موبائل اپلیکیشن بنائی ہوتی ہے تو وہ غلط حدیثیں بھی لکھ دیتے ہیں آج کل۔ تو میں نہیں کہتا کہ آپ فوراً ہی حدیث کو استعمال کر لیں، تحقیق لازمی کر لیا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ پہلی حدیث استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ دبائیں گے، دبانے کے بعد آپ یہ فوراً ہی حدیث کھل جائے گی، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ تیسرا بٹن ہے فیوریٹ والا، یہاں پہ آپ اپنی پسندیدہ اقوال زرعی پہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ چوتھا میں سلیکٹ امیج، یہاں سے آپ اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ تحریر لکھنا چاہتے ہیں۔ سلیکٹ امیج کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے یہ بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیے، تو یہ بیک گراؤنڈ آ گیا۔ اس کے اوپر اب میں جو بھی چیز لکھنا چاہوں لکھ سکتے ہیں۔ اب لکھنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اس میں ایک جو زبردست چیز ہے وہ ہے یہ بٹن بیک گراؤنڈ والا۔ اس میں پہلے سے کافی سارے بیک گراؤنڈ موجود ہیں، اس کو آپ دبائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے کافی سارے بیک گراؤنڈ آ جائیں گے، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ان میں سے جو بھی بیک گراؤنڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب مجھے یہ بیک گراؤنڈ اچھا لگ رہا ہے، تو اس کے اوپر میں دباؤں گا تو یہ خود بخود کھل جائے گا۔ جیسے یہ کھل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اوپر میں آپ کو ایک دائیں طرف اوپر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے دبانا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو دبائیں گے تو اگر آپ پہلے سے جو موجود اقوال زرعی ہیں ان کو اگر اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دوسرا بٹن ہے، اگر آپ اپنا پسندیدہ کوئی اقوال زرعی رکھنا چاہتے ہیں تو تیسرا جو ہے بٹن ہے، اگر آپ اپنا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو چوتھا بٹن ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ اس میں جو پہلا بٹن ہے اس کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مثال کے طور پر لکھ دیتے ہیں کہ اقوال، لیکن آپ لوگوں نے اقوال لکھنے سے پہلے کیا کر لینا، یہ درمیان والا ایک بٹن ہے لیفٹ، آپ اس کو لکھائی کو جو تحریریں رکھنا چاہتے ہیں، سینٹر درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ رائٹ دائیں طرف، تو میں اس کو درمیان میں رکھ لیتا ہوں۔ درمیان میں رکھنے کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کر لیں، ادھر سے تھوڑا سا بڑا کر لیں۔ اچھا، جیسے آپ ایسا کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پہلا بٹن جہاں پہ لکھا ہوا ہے فونٹس، اس کو آپ نے دبانا ہے، تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون سے فونٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، عربی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اردو میں۔ تو میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں تو میں تیسرا بٹن دبا دیتا ہوں۔ یہ ایک دو دفعہ آپ دبائیں گے تو یہ پھر ہی کام کرے گا۔ میں پہلی دفعہ دبایا تھا تو اس نے کام نہیں کیا، اب ایک دفعہ پھر دبائیں پھر بھی اس نے کام نہیں کیا، تیسری دفعہ بھی نہیں کام کیا، اب اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں، ابھی بھی کام نہیں کیا، تو یہ تھوڑا سا اس کی یہ مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں 3 4 5 دفعہ دبانے کے بعد یہ اس طرح کے فونٹ کھل جائیں گے۔ جب یہ کھل جائیں گے تو آپ کو اس میں سے جو بھی پسند ہے فونٹ، وہ مثال کے طور پہ پہلا پسند ہے تو اس طرح، دوسرا پسند ہے یہ، تیسرا، اب مجھے جو پسند آ رہا ہے وہ مجھے پسند آ رہا ہے آخری والا،
یہ والا. اچھا اس کو آپ یہاں پہ سیٹ کر لیں. سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو یہ دوسرا ایڈٹ والا بٹن ہے. آپ اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ والا بٹن دبا کے ادھر سے سینٹر تبدیل وغیرہ جو کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی تحریر کو بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اگر اس اقوال زری کا آپ بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں بی جی, آپ کو تیسرا بٹن رکھا بی جی. آپ بی جی کو سلیکٹ کر لیں. بی جی کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ پہلا ہے بی جی کلر, اس میں سے آپ بی جی جو بھی بی جی کا کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں. مثال کے طور پر مجھے یہی کلر پسند ہے تو میں رکھ لیتا ہوں. اس کے بعد یہ دوسرا بٹن ہے الفا, اس کے ذریعے سے آپ جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس کو مدھم یا تیز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا بٹن ہے ویڈتھ, اس کی آپ چوڑائی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہائٹ, اس کی لمبائی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے کارنر اگر آپ گول کرنا چاہتے ہیں تو یہ چوتھا پانچواں بٹن, اس کے کارنر گول کر سکتے ہیں. اس کے کناروں پہ اگر آپ کوئی رنگ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. اب کناروں کا اگر رنگ آپ بدلنا ہے تو یہاں سے آپ کناروں کا رنگ بھی بدل سکتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ. اگر آپ نے پیچھے واپس جانا ہے تو یہ آپ کو جو اوپر 4 بٹن نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو یہ بائیں طرف نیچے والا بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, چوتھا کلر والا بٹن ہے, اس میں آپ تحریر کا کلر بدل سکتے ہیں. اس کے بعد شیڈو والا بٹن ہے, شیڈو والا بٹن دبائیں گے تو آپ اس تحریر کا شیڈو بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس تحریر کا شیڈو کالا رکھ دیتا ہوں. رنگ کالا سلیکٹ کرنے کے بعد اب اس کا میں بلر ہے اس کا بڑھا دیتا ہوں. اور اب شیڈو کو میں آگے پیچھے یہاں سے کرتا ہوں, وہ آپ کو اوپر سے شیڈو آگے پیچھے کرتا ہوں نظر آ رہا. ہائٹ سے آپ اوپر نیچے شیڈو کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہی بٹن جو اوپر بائیں طرف نیچے والا بٹن ہے اس کو دبائیں گے دوبارہ پیچھے چلے جائیں گے. اسی طرح آپ یہاں پہ کافی سارے آپشن موجود ہیں, آپ ان کو استعمال کر کے اپنی پوسٹ کو بنا سکتے ہیں, اسلامک پوسٹ کو. اور تو یہ ایک زبردست چیز ہے, آپ کو اس میں پہلے سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس جسٹ آپ لوگوں نے اس کو جاننا ہے اور صرف تبدیلی کرنی ہے تو خود بخود ہر چیز بن جائے گی. مزید آپ اس کو چھیڑیں گے تو آپ کو اس میں کافی ساری اور بھی چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو میں نے آپ کو صرف بنیادی چیزیں بتا دیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. شکریہ.